انی وجہت، اور آپ کے کلپ کو سن سن کر تاکہ تلفظ بھی آپ کی طرح ادا ہو، اسی اسنان میں قصائی کے جانور گرا کر مجھے چھرا پکڑا دیا، چلا دیں، مجھے ایسا لگا کہ بسم اللہ اللہ کو پڑھنا بھول گیا ہوں، جیسے ہی زمین پر رکھا ہوں، بھول جائیں تو بھی جانور حلال ہے، جان کے نہ چھوڑیں۔ ویسے تو بقرعید گزر چکی ہے، لیکن بقرعید سے آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ دو چیزیں سنت ہیں لیکن جانور کو تکلیف دینا حرام ہے، تو سنت کے چکر میں جانور کو عذاب میں نہ ڈالیں۔ مثال کے طور پر افضل یہ ہے کہ جب آپ جانور کو چھری چلائیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، ایزیلی آسانی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو جہاں ہے وہیں کر دو۔ اناڑی کسائی جانور کو ایسے دم کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اس کو قبلے کا نہیں پتا چل رہا ہوتا، اور جانور گرا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، اور پھر بڑی مصیبت میں، خاص طور پر اجتماعی قربانیوں میں اتنے سارے جانور ہوتے ہیں، سب کو قبلے کی طرف کرنا بعض دفعہ مشکل کام ہوتا ہے، تو آسانی سے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چھوڑ دیں اس کو۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ فرض و واجب نہیں ہے، یہ جانور گرانے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جانور گرتے ہی پڑھ لیں۔ اب بعض دفعہ یاد ہوتی نہیں ہے، اصل ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے جانور حلال نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا نام اگر نہیں لیں گے تو۔ اب جانور گر گیا ہے، اب ان کو دعا آ نہیں رہی ہے، پرچہ منگوا رہے ہوئے دعا لے کر آ، وہ انٹرنیٹ سے دعا نکال، جانور پڑا ہوا ہے اور قصائی اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، قصائیوں کی زندگی بھی خطرے میں اور جانور کی زندگی تو ویسے ہی خطرے میں، ایک مصیبت میں ہے وہ، تو سب کو ٹینشن دی ہوئی ہے، بھائی نہیں یاد ہے چھوڑ دو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو اور ذبح کر دو، کیونکہ تکلیف دینا بھی کیا ہے جانور کو ناجائز ہے نا، تو دعا یاد ہے جلدی سے پڑھ لو، نہیں یاد ہے چھوڑ دو، بعد میں یاد کر لینا، پرچے نہیں تلاش کرو پھر ہجے پڑھ پڑھ کے کرنے، جانور کے اٹھنے کا بھی خطرہ ہے، وہ کسی کو مار دے، اور خود جانور بھی کتنی اذیت میں ہے، اس لیے۔ تیسری گڑبڑ میں نے اس دفعہ بقرعید میں بہت دیکھی ہے، چھری تیز نہیں ہے، رگڑے لگا رہے ہیں جا جا کے نا، ذبح ہی نہیں ہو رہا، کیا عذاب میں ڈال رہے ہو جانور کو یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جانور کو تکلیف مت دو جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو، بس وہ تکلیف کافی ہے جو ذبح ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اناڑی کسائی ہے، اناڑی چھڑیاں ہیں، اور رگڑے لگا رہے وہ کٹ ہی نہیں رہا، اس سے انسان کے بچے بنو بھائی۔ اچھا، اور بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کچھ لوگوں کے جانور دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، بچڑے اور بچیاں، اس دفعہ میں نے دیکھا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کتنی شدید دھوپ تھی، میں نے ان کے مالکان تک رابطہ بھی کروایا، میں نے کہا ان کے مالکان کو فون کرو، آپ کا جانور صبح سے ہم نے دیکھ رہے ہیں دوپہر سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، شام ہو گئی ہے، گر کے مر جائے گا یہ، پھر بھی انہوں نے چھاؤں میں نہیں باندھا اس کو۔ تو یار قربانی کو نیکی مناؤ نا، اپنے لیے عذاب کیوں منا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور پر احسان کا بھی اجر ملتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جانور پہ ظلم پہ بھی عذاب ہوگا قیامت کے دن، تو اس لیے، اور قربانی کا جانور ہے یار، اس میں تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے، دھوپ میں باندھا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، سڑ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ ایک اور چیز ذہن سے آئی تھی نکل گئی ابھی ایک اور گڑبڑ کرتے ہیں جانور، ہاں یاد آ گیا، ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، قصائی کو، جانور گر نہیں رہا تو جانور کو گالی دے رہے ہیں، میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، ایک دفعہ گالی دی میں نے برداشت کی، 2-3 دفعہ گالی دی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تم کر کیا رہے ہو، یہ عبادت ہے، گالیوں سے کبھی کوئی عبادت دیکھی آپ نے؟ کوئی عبادت دیکھی؟ روزہ افطار کر رہے ہو ماں بہن کی گالیاں دے کے ایک دوسرے کو، سحری کر رہے ہو گالیاں دے کے، روزے میں گالیاں دے رہے ہو، پیاس لگ رہی ہے گالیاں دے رہے ہو، بھائی عبادت ہے نا، نماز ہے گالیاں سے شروع کر رہے ہو، امام کو گالیاں دے رہے ہو، یہ نماز رہے گی؟ نماز، قربانی بھی بھائی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اور گالیاں بھی اس جانور کو دے رہے ہو جس کو اللہ کے نام پہ حلال کر رہے ہو، اللہ کے نام پہ، اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو اس کو۔ تو 1-2 دفعہ دی تو مجھے، پھر تیسری دفعہ دی تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے ان کو خود تو گالیاں نہیں دی، بہت مجھے غصہ آیا کہ تم کر کیا رہے ہو خدا کے بندو، یہ عبادت ہے، یہ وہ مذبح خانہ نہیں ہے جو تم گائے کا گوشت بیچتے ہو، ایک دوسرے کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، سب کسائی ایسے نہیں ہوتے، ان بیچاروں نے تو توبہ کر لی ہے، میں نے جو ان کی کلاس لی ہے انشاءاللہ آئندہ وہ کہہ رہے تھے ہم کبھی بھی گالیاں نہیں دیں گے، جو کچھ کر لیں گے گالیاں نہیں دیں گے، اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے، انہوں نے میری بات کو لے لیا، لیکن یہ بہت برا عمل ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جب جانور گرائیں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، دعا مانگیں اللہ ہماری طرف سے اس عبادت کو قبول کر لے، یہ سب الفاظ کہنے کے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا، پھر ہوٹنگ، ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنا ہوتا ہے قربانی کے وقت، اچھل کود مچائی ہوئی ہے، ہاں ہو سیٹیاں بجا رہے ہیں، آپ اپنی عبادت کو خود ضائع کر رہے ہو۔ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ ہم بیٹوں کو نہیں لٹا رہے، لیکن انہی کی سنت میں جانور کو لٹا رہے، تو تھوڑا سا تو وہ والا منظر ہو یا نہ ہو، تھوڑا سا تو وہ منظر ہو۔
تو یہ ہوٹنگ اور ہا ہو غل غپاڑے اور شور شرابے یہ بری حرکت ہے. یہ جانور ذبح کرنے کے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے علاقے میں آئندہ کبھی ایسا ہو, لوگوں کو منع کریں, بولے اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. عبادت کا عمل ہے, اس میں ہوٹنگ اور شور شرابہ اور اچھل کود اور کوئی بھروسہ نہیں, کل کو ناچ گانے بھی شروع ہو جائیں گے, میوزک بھی شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. میں برما کا طالب علم ہوں, میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, بڑی نوازش جناب. احبک اللہ الذی احببتنی فی. جب بھی میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں آپ کی کوئی بیان سن لیتا ہوں, پھر میرا دل بحال ہو جاتا ہے. میرا خواب ہے کہ میں آپ کا شاگرد بنوں, آپ کے پاس رہ کے دین سیکھوں, تفسیر ہو یا جو بھی. محمد زبیر, آپ جامعۃ الرشید میں داخلہ لے لیں, ہمارے شاگرد بن جائیں گے انشاءاللہ. وہاں جامعۃ الرشید میں بنگلہ دیش کے طلبہ بھی ہیں, امریکہ سے بھی اب تو آ گئے ہیں طلبہ الحمدللہ. جامعۃ الرشید کو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ کرا لیا نا. بہت لوگوں نے باتیں بتائیں, یوں ہے تو فلانا ہے, درباری ہے, سرکاری, بے وقوفوں والی باتیں. بھائی یہ کوئی اختلافی چیز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے, کچھ یہاں ہونا چاہیے, اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. اس وزارت تعلیم کا فائدہ یہ ہوا کہ باہر ملکوں کے طلبہ کو تعلیم کے نام پہ ویزے ملنا شروع ہو گئے. باہر ملکوں کے طلبہ بھی آ رہے ہیں اب ہمارے بنوریا میں بھی آتے ہیں, کیونکہ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے. بنوریا میں جاؤ, اتنے طلبہ امریکہ کے 50 ملکوں کے طلبہ بنوریا میں پڑھ رہے ہیں, 50 ملکوں کے طلبہ. تو جامعۃ الرشید نے بھی وزارت تعلیم سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیا. اس کا مطلب درباری سرکاری وہ بننا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہو اور باہر ملکوں سے طلبہ کو ویزا ملے بس. باقی وفاق والے بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح پہ چلیں گے. ٹھیک ہے بھائی, جس نے وہاں جانا ہے وہاں چلا جائے. تعلیم دونوں میں سیم ہے, کیا خیال ہے؟ تعلیم دونوں میں کیا ہے, کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا, تعلیم دونوں میں سیم ہے. تو مسئلوں کو آسانی سے حل کرنا چاہو تو آسانی سے حل ہو سکتے ہیں, اور اگر بھتنگڑ بنانا چاہو نا, فسادی. آپ کو پتا ہے نا محلے میں کچھ عورتیں فسادی ہوتی ہیں, سب نہیں, کچھ عورتیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں کیسا فساد بچاتی ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, کچھ ہوتی ہیں ادھر جا کے ادھر بات کی, ادھر جا کے ادھر بات کی, لڑوا دیا. میں نے کئی ماسیاں گھر سے چلتا کی ہیں اپنے گھر سے. میرے گھروں میں ماسیاں لڑوا رہی تھیں, ایک ماسی ادھر کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. تو اب ہر گھر میں الگ ٹائپ کی ماسی ہے, اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں, اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے, تم لوگ نابالغ ہو, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ سے بتاتا ہوں, میرے گھر میں 2 گھر والے جب تھے نا, جب 4 نہیں تھی 2 گھر والے تھے, میں نے دیکھا اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. جب میں ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نا, پتا چلا ایک گھر والوں کو میں جس گھر میں ان کے فرینڈ کے ہاں لے کے جا رہا ہوں نا دعوت پہ, دوسرے کو بھی جب اسی گھر میں لے کے جاؤں تو وہ جو خاتون ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دونوں کو لڑواتی ہے. نہیں آئی سمجھ, وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ان کی باتیں اس کو, اس کی باتیں اس کو. مثال کے طور پر ہوا میرے ساتھ, یہ شروع کی بات ہے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, گھر والوں کو بھی شاید یاد نہ ہو. جب میرے 2 تھیں, صرف 2, بہت ذلت کی زندگی تھی, صرف 2 تھی نا, صرف 2 تھی, بہت ذلیلوں والی زندگی گزر رہی تھی. ان دنوں میں کہیں شادی کے لیے گیا تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا, تو میرا منہ تھوڑا سا لٹک گیا تھا. ہمارے دوست نا مجھے تسلی دے رہے تھے, کوئی بات نہیں, اس سے اور آدمی کو ذلت محسوس ہوتی ہے. جب کہیں انکار ہو جائے نا, یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, لیکن اگلا تھپکی دے رہا ہوں نا, کوئی بات نہیں, آدمی کو بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے. جیسے ہمیں بچپن میں ابا سے مار پڑتی تھی نا, اس وقت رونا نہیں آتا تھا, جب بلا کے پیار کرتے تھے نا اس وقت زیادہ رونا آتا ہے آدمی. تو اور مثال دے دوں, یہ تسلی سے آدمی کو بعض دفعہ ذلت محسوس ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سلمان, بڑی گپ شپ ہے میری ان سے. ایک دن کیا ہوا, پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی, وہ دارالعلوم کورنگی میں کسی طالب علم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس طالب علم نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود کا میں بیان سنتا ہوں لنڈی کوتل چورنگی میں, یار میری ان سے ملاقات کون کروا سکتا ہے. اب یہ چوڑے میں آ گئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب تو اپنا لنگوٹی یار ہے یار, میں تو ابے تبے کر کے مفتی صاحب, اور ہے واقعی لنگوٹی یار ہی ہے, واقعی ایسا ہی ہے, میں تو ابے تبے کر کے بات کرتا ہوں, ہمارا تو فری میں مذاق چلتا ہے. اس نے کہا یار میں تو ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں, تو تمہارا اتنی فری سٹائل ہے. ہاں یار ابھی دیکھ میں فون ملاتا ہوں, دیکھنا کیسے ابے تبے سے بات کریں گے. سلمان بھائی نے ہم کو فون ملا دیا, اور اسی محلے کے سلمان بھائی وہ یہ واقعہ سنیں گے بھی, کیونکہ سنایا انہوں نے یہ مجھے یہ واقعہ. سلمان بھائی نے ہم کو فون کیا, میں نے فون اٹھایا, اسپیکر سلمان بھائی نے آن کر دیا نا اس کو دکھانے کے لیے. اس زمانے میں مسائل پوچھنے کے لیے بھی کالز آیا کرتی تھی, میں سمجھ رہا کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی نے کال کی ہے. اب جب مسئلہ پوچھنے کے لیے کال کرے نا تو مجھے اس پہ ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, جو مسئلہ ہے وہ پوچھو, اپنا تعارف مت کرو. سلمان بھائی نے فون ملایا, مفتی صاحب کیا حال ہے. میں نے کہا کون بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب سلمان بات کر رہا ہوں. کون سلمان بھائی, کون سلمان.
آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھیں. یار وہ آپ کے جو پڑوس، بھائی تو پڑوس میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، آپ مسئلہ پوچھیں نا. سلمان بھائی کی طبیعت سے ہو گئی عزت. سلمان بھائی نے مجھے پھر واقعہ بتا رہا، کہہ رہے مجھے اس وقت اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی جب میں نے فون بند کیا تو 2 موقع پہ محسوس ہوئی. نمبر 1 جب اس نے مجھے تسلی دی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے. کہہ رہے ایک تو اس وقت، دوسرا جب میں آپ کے سامنے آیا آپ نے دور سے آواز ماری، اور سلمان بھائی کیا حال ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اب کوئی فائدہ، اب کوئی فائدہ. تو بات خیر، اب میں جب بھی ملتا ہوں بڑے تمیز سے، کوئی سلمان نام کا بندہ ہو نا، میں پہلے پوچھتا ہوں کون ہے بھائی. تو بعض دفعہ ذلت میں اتنی ذلت نہیں ہوتی، اس پہ جو تسلی مل رہی ہوتی ہے اس پہ ذلت. تو ونس اپون اے ٹائم میں نے تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا. میری بڑی چاہت تھی یہاں میری شادی ہو جائے. بالکل اینڈ ٹائم پہ لڑکی والوں نے ٹکا سا جواب دیا. ظاہر ہے ہر مسلمان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تو مجھے محسوس ہوئی لیکن بہت زیادہ نہیں. تو میرے دوست نے، ہمارے جو دوست میرے ساتھ تھے، تسلی دی. تو میں نے ان سے بولا کہ تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ابھی بھی میں الحمدللہ اچھا ہوں. کیونکہ مجھے بڑی ذلت محسوس ہو رہی تھی جب تسلی دے رہے تھے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی میں اچھا ہوں، تم لوگ 1 والے، میں کم از کم 2 والوں، زیادہ تسلی مت دو. خیر، تو مجھے یاد ہے یہ جتنے بھی 2 شادیوں والے ہیں نا، یہ میرا بیان سنیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ 2 شادیوں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے. میں سوچ رہا ہوں ایک بیان میں صرف اس پر کروں کہ 2 3 4 بیگموں کو ہم نے جو اپنے تجربوں سے سیکھا ہے نا، تجربوں سے، کہ کیسے کم سے کم لڑائیاں ہوں، یہ تجربوں سے سیکھا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک کتاب اس پہ لکھوں میں، لیکن وہ کتاب لکھوں گا سب عورتیں پڑھ لیں گی، سمجھ جائیں گی. اس لیے میں چھپڑ میں بتاتا ہوں یہ سارے پوائنٹ، چھپڑ میں. تو میں نے ہمارے ایک دوست نے بلایا، بولا تو آپ کی دونوں فیملیوں کو دعوت ہے. میں 1 by 1 کر کے لے گیا. پہلے ایک کو لے کر گیا، جب وہ کھانا وانا کھا لیا ان کو لے کے آیا، دوسرے گھر والوں کو لے گیا، واپس آیا. 2 دن بعد لڑائیاں، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. پہلی والی کی لڑائی ہو رہی ہے مجھ سے ٹائٹ والی. میں نے کہا پتہ نہیں ہو کیا گیا. پتہ چلا پہلی والی کو لے کر گیا. اب چونکہ وہ ٹائم پر واپس آ گئے گھر والے، تو مجھے فون کرنے کی ضرورت، ہاں وہ ٹائم پہ واپس نہیں آئے، سوری میں پہلے دوسرے کو لے کر گیا. انہوں نے کہا تھا دوسروں کو لے، دوسری والی کو لے آئے، دوسرے گھر والے کو لے گیا. وہ چونکہ ٹائم پہ واپس آ گئے تو مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. جو ٹائم دیا تھا اس پہ میں واپس لے آیا. پھر پہلے گھر والوں کو لے گیا تو وہاں مجھے، کیونکہ انہوں نے دیر کر دی، مجھے بار بار کال کرنی پڑی، بھائی کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی. اب ادھر میں نے کئی کالیں کی، وہاں کال نہیں کی، ضرورت ہی نہیں پڑی. ان لوگوں نے اس کو بتا دیا گھر والوں کو کہ تم جب آئے تھے تو مفتی صاحب نے 1 کال بھی نہیں کی ہے، اور جب دوسرے گھر والے آئے ہیں مفتی صاحب نے کم از کم 10 کالیں کی ہوں گی. اس کال فساد، کیا کہتے ہیں اس کو، فساد. اور یہ مجھے اتنے تجربے ہو گئے نا، میں نے کہا بھائی ایک پالیسی بناؤ، جس گھر والوں کو جہاں لے کے جاؤ دوسروں کو اس گلی کا راستہ بھی نہیں بتانا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے میرے پاس درجنوں واقعات ہیں. چاہے وہ دیندار خواتین ہو، تبلیغ سے تعلق ہو، علماء سے تعلق ہو، نہ 100 میں کوئی ایک ایسی خاتون ہوگی جو شاید فساد نہ کراتی ہوں. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے فساد ہوگا. ان کی نیت فساد کی نہیں ہوتی. عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا. بھائی کیوں ادھر کی بات ادھر کر رہی ہو. بھائی ایک گھر والوں کو میں لے گیا، اب میں دیندار لوگوں کے گھروں میں لے کے جا رہا ہوں. سب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ضرورت کیا تھی، ایک بندے کی جب 2 شادیاں تھی تو آپ نے کیوں شادی کی اس سے. میں جن گھروں میں لے کے جا رہا تھا وہ سارے ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے، دیندار پردے دار خواتین. گھر والوں کو ورغلا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی، ایک بندے کے 2 بیگمیں پہلے سے ہیں، اس کے اولاد بھی ہے، تو آپ کو ضرورت کیا تھی. اب وہ بیچارے گھر والے پریشان کہ یار کیا بتائیں کیا ضرورت تھی. کہہ رہے ہیں بس وہ ہم نے دیکھا بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو ہم کر لیتے ہیں. نہیں تو کیا مطلب، کوئی بھی سب کچھ کسی کے پاس بھی کر لو گے شادی. 1 گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 10 گھروں میں لے کے گیا ہوں، 10 کے 10 نے کھوپڑا خراب کیا ہے. میں بے دینوں کی بات ہی نہیں کر رہا، دینداروں کی بات کر رہا ہوں. ایک جگہ ایسا ہوا میں گھر والوں کو لے کر گیا، میں نے کہا یہاں ورک شاپ ہو رہی ہے ٹائم مینجمنٹ کی، میں خود بھی سیکھوں گا ٹائم مینجمنٹ کے کورس. ہر آدمی علم کا محتاج ہے، چلو گھر والوں کو بھی لے جاتا ہوں، ان کو بھی سکھاؤں گا. جو کورس کروا رہے تھے وہ بھی بڑے دیندار ماشاءاللہ. تو ہم نے کہا اچھا ہے گھر کی بھی ٹائم مینجمنٹ صحیح ہو جائے، گھر والوں کو بھی رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، بچوں کی تربیت پہ اثر وغیرہ 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 وغیرہ. تو پردے کا بھی تھوڑا انتظام تھا. میرے گھر والوں نے بتایا خواتین جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں وہ یہی سمجھاتی رہی مجھے کہ تم اپنے میاں سے پوچھ کے گھر سے باہر نکلتی ہو. کہ جی ہاں، ہم تو نہیں نکلتے. ابے تم اگر پاگل ہو تو اس کو اگلوں کو کیوں خراب کر رہے ہو. ہم نے تو کبھی اپنے میاں کو نہیں بتایا، ہمارا تو جب دل چاہے پرس گلے میں لٹکائیں، اور یعنی وہ شو مار رہی ہے کہ ہم کیا ہیں، آزاد ہیں. تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا میرے بھائی بہت مشکل کیس ہے. تو اس لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے، جس ملک میں بھی کسی گھر والوں کو لے گیا نا، اس ملک میں دوبارہ اس کو لے کے نہیں آتا.
دوسرے گھر والے دوسرے کنٹری میں جائیں گے, اس کنٹری میں نہیں جائیں گے. کنٹری میں بھی اگر پتہ چل جائے نا مفتی صاحب کے گھر والے آئے ہوئے ہیں, خواتین سمٹ کے آئیں گی, وہاں پہ بولیں گی وہ والے جب آئے ہوئے تھے تو اتنی کالیں کی تھی, تم جب آئے ہوئے ہو تو اتنی کالیں کی. اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے. میں پریشان ہوتا تھا یار, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے, اچانک ہو کیا جاتا ہے. ایک خاتون آئی ہمارے گھر میں, پرانے وقتوں کی بات ہے, میرے گھر میں بڑی اچھی, 2 گھر والے تھے, بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی. شروع میں تو کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نارملائز ہو گیا سب, اب فٹ فاٹ سب چل رہے. ایک خاتون آ گئی ہمارے گھر میں, اگلے دن لڑائی شروع گھر والوں کے ساتھ. میں پریشانی ہوا کیا ہے, وہ خاتون نے آ کے اتنی ناشکری پیدا کی ہے نا, کہا تمہارے میاں نے 2 شادیاں کی ہیں, تمہیں دیا کیا ہے؟ یہ فریج تو سب گھروں میں ہوتا ہے, یہ پنکھے تو سب گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارا تو خیال تھا کوئی شیش محل ہوگا, کیونکہ 2 بیوی ہیں تو دونوں کو شیش محل بنا کے دیا ہوگا, بڑی لگژری لائف ہوگی. ناشکری پیدا کر دی کہ نہیں کر دی پیدا؟ بھائی بڑا مشکل کیس ہے, بہت ہی یعنی بہت مشکل ہے. تو اس لیے کسی نے بہت بہترین بات کی ہے کہ کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ جواب فائر بریگیڈ, کیونکہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا. تو پھر بھی میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. جب آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں یا 3 کی ہوئی ہیں تو اتنا خیال کر لو, میں نہیں کہہ رہا ملنے ملانے سے روک دو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملنے ملانے سے ہی روک دیا جائے, گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. اتنی احتیاط ضرور کر لو, ایک گھر والوں کو جن سے تعلق ہو دوسروں کا ان سے نہ ہو, نہ نمبر ہو, نہ SMS پہ کوئی بات ہو سکے, پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے. دوسروں کا تعلق, ان کی فرینڈشپ کسی اور خواتین سے ہوگی, تیسری کی کسی اور فیملی سے, چوتھی کی کسی اور فیملی سے. آپس میں ان کا بھی آپس میں لنک نہ ہو اور ان کے دوستوں کا بھی آپس میں لنک نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر تو چل پائے گا, ورنہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, مر جائے گا. بعض لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں 4 بیویوں کو بٹھا کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ہوتے ہوں گے. یہ لوگ مثالی نہیں ہوتے, ذہن میں رکھو. جو کہتے ہیں نا 2 3 4 کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, یہ مثالی نہیں ہے, کیونکہ یہ نیچرل سے ہٹ کر ہے. جو چیز بھی نیچرل سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ ایگزامپل نہیں ہوتی. ایگزامپل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل ہو. میں نے کبھی بھی شونی ماری کہ ہماری 2 گھر والے محبت سے رہتے ہیں بہنوں کی طرح. میں اگر یہ مثال دوں گا تو دوسری شادی ناکام ہو جائے گی. کیوں؟ جب لوگ کریں گے لڑائیاں ہوں گی, بولیں گے یار ہمارے تو ناکام. بھائی مثال ہی ہے, یہ لڑائیوں والی ہے, اسی طرح ہی کرنی ہے, اسی طرح ہی رہنا ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ جیسے قربانی کا جانور جب گراؤ گے تو شاید کوئی ایک مثال ہو, بکرا آیا خود لیٹ گیا اور چھری بھی خود چل گئی. یہ مثالیں آپ پبلک میں دو گے تو لوگ قربانی سے دور بھاگیں گے, کیونکہ جب لوگ بکرے کو لٹائیں گے نا, بکرا لیٹے گا نہیں, ٹانگیں بھی مارے گا اور بیل ہڈیاں بھی توڑے گا آپ کی. تو سوسائٹی میں وہ مثال چلتی ہے جو ریئلٹی کے قریب ہوتی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ بیل کو لٹاؤ گے تو وہ بھی تمہیں لٹانے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور ٹانگیں چلائے گا اور مارے گا. اور جو دیکھ لو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اچھل اچھل کے تمہیں بھی کیکے مارے گا, پھر بھی کرنی ہے قربانی. تو 2 شادیوں میں میرے بھائی مسائل ہوں گے, بیگموں کی لڑائیاں بھی ہوں گی, فسادات بھی ہوں گے. آپ مرد کے بچے بنو, آپ اس کو کنٹرول کرو, اور پھر 2 کرو 3 کرو اور ڈھیڑ بن کے 4تھی کرو. اسی طرح ٹینشنوں کے ساتھ ہی یہ سنت ہے. ہمارے نبی نے بھی 9 ازواج تھی میرے بھائی. اختلافات سید الانبیاء کے گھروں میں بھی ہوئے ہیں. آپ ناراض ہو کے چلے گئے, 1 مہینے بعد واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر بھی نبی کی سنت ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجات تھیں, ان میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہوئی ہے, کیونکہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. جب وہ محبت کہیں ہوگی تو جذبات بھی ہوں گے, اور محبت میں شیئرنگ کے وقت اس کو تکلیف ہوگی تو ری ایکشن ہوگا. وہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے, لوہے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے کہ اس میں جذبات ہی نہ ہو. یہ آپ کا کام ہے ان جذبات کو کنٹرول کرنا اور اس کو مینج کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں مرد کے بچے بنو, آدمی کے بچے بنو, پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کرو, یہ کام کرو, اور ٹینشنوں کے ساتھ ہی ہوگا, یہ خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ٹینشنوں کے ساتھ ہی سنت ہے. تبھی تم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو. تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے زیادہ شادیاں کرنا, اور پھر ان شادیوں کی ٹینشنیں برداشت کرنا. یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبر کی. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, میں سب کو یہ بات بولتا ہوں, اگر نکاح سنت عمل نہ ہوتا, نکاح کی شریعت نے ترغیب نہ دی ہوتی, شاید ہم ایک بھی نہ کرتے. لیکن ہمارے پیغمبر نے اس کو اور اسلام نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ اس میں برکت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح میں ٹینشنیں ہیں, نکاح میں ٹینشنیں ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے خوشیاں ہیں. زنا میں خوشیاں ہیں, نتیجے کے لحاظ سے عذاب ہے. خوش
یہ ساری ٹینشنوں کے باوجود بھی خوش شادی شدہ ہی ہوتا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو خوشیوں کا پیش خیمہ ہے. ایک آسانی مثال دیتا ہوں, پیش خیمہ تھوڑے گاڑی ہو گئی. آپ کو جب درد ہو اور ڈاکٹر کولے میں ٹیکا ٹھوک دے تو خوشی ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے؟ بولو نا, ٹینشن ہے. لیکن یہ ٹینشن بڑی ٹینشن سے بچا لے. ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو حلال جتنی بھی ٹینشنیں ہیں نا وہ ہیں ٹینشنیں, لیکن وہ ٹینشنیں انسان کو خوشیاں دیتی ہیں. اور حلال کی ٹینشن سے آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, خودکشی نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں. میں نے دیکھا 2 شادیاں کرے ٹھا کر کے گولی مار کے مر گیا ہو. کمارے بہت سڑ رہے ہوں گے, ناکام عشق اور یہ فلانا عشق اور ڈمکانا عشق. 4 شادیاں کرنے کے بعد جو پریشانیاں ملتی ہیں وہ پریشانیاں ایسے ہیں جیسے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح. چھوڑ دو تم لوگ, پھر تم لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں, پتہ نہیں کھو جاتا ہوں. پھر مجھے خیال تھا یہ نابالغوں کے سامنے کیا باتیں شروع کر دی ہیں یار. بچے ہو بچے, رہنے دو. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں جب کر رہا ہوں پھر اچھا نہیں لگتا مجھے. آپ لوگ لیول پہ آ کے بات کرنی پڑے گی, زیادہ اونچی باتیں ہو گئی. مفتی صاحب اگر آپ بھی شیخ ادریس اور ابن العثیمین کی طرح سیرت بیان کریں تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, انشاءاللہ ضرور. میرے بھائی جیسے دوست ثناء اللہ کی شادی میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں, وظائف کا بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے, آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیں. ٹوٹکے سے نہیں ہوتی شادی, نہانے دھونے سے. کنگا ونگا صحیح رکھو, کپڑوں کا اسٹائل اچھا رکھو, اور سب سے بڑی بات روکھڑا. لڑکی والے دیکھتے ہیں بندہ اسٹیبل ہے یا نہیں, اگر اسٹیبل نہ ہو تو کوئی بھی نہیں دیتا. تو یہ سب کرو تو شادی پیچھے آئے گی آپ کے. خود لڑکی والے آئیں گے, بھائی ہماری بچی سے کر لو, ہماری بچی سے کر لو. کام کو فوکس نہیں کرتے, اپنے اندر کوئی قابلیت پیدا نہیں کرتے اور پھر روتے پھرتے ہیں. اس زمانے میں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لڑکیوں کی مجبوری ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے, لڑکوں کی مجبوری نہیں ہے. آپ اچھے بن جاؤ گے تو خود رشتے بھاگیں گے آپ کے پیچھے. کوئی نہ کوئی فالٹ ہے آپ کے اندر جو آپ ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. حضرت آپ خیریت سے ہوں گے؟ حیدرآباد سے حاضر ہوئی ہے, دارالعلوم مظاہر العلوم سے موقوف علیہ کا طالب ہوں, آپ کے ساتھ چند بھائی سے مسرت ہوں گی. کون ہے بھائی یہ؟ چلیں 2 منٹ مل لیتے ہیں بعد میں. مفتی صاحب ٹرسٹ کے اسپتال میں سید لوگ علاج کروا سکتے ہیں, آنکھوں کے ٹرسٹ اسپتال ہو وغیرہ وغیرہ. دیکھیں سید لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج نہیں کر سکتے. جب وہ ٹرسٹ میں سے علاج کرائیں تو ان کو بتا دیں کہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تو بہت سے اسپتال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ڈونیشن کی رقمیں ہوتی ہیں, عطیات ہوتے ہیں, پھر وہ وہاں سے علاج کر دیتے ہیں. جیسے انڈس ہاسپٹل میں آپ اگر بول دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں تو پھر بھی فری علاج ہوتا ہے, لیکن وہ جنرل ڈونیشن سے کرتے ہیں پھر علاج. سید زکوٰۃ نہیں لگ سکتی سید پہ. یہ بھی ہمارے پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی نے زکوٰۃ کے اتنے فضائل بیان کیے, کوئی شک کر سکتا تھا شاید یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو لوگ پیسے دیں. نہ فرمایا مجھ پر اور میری قیامت تک, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, قیامت تک میری اولاد پر زکوٰۃ حرام. تو یہ آپ نے زکوٰۃ اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے رکھی ہے, اپنی اولاد کو محروم کیا اس سے. میرے بھائی مفتی صاحب, میرے بھائی جیسے دوست ثناء اللہ کی شادی 2 دفعہ نہیں ہو رہی کیا؟ گورنمنٹ نے عید کے تیسرے دن کی چھٹی نہیں دی, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ 3 دن چھٹیاں دے دی بہت ہیں, 9 ذی الحجہ کی, 10 کی, 11 کی. تیسرے دن دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی بات نہیں, گورنمنٹ سے پوچھو, میں کوئی گورنمنٹ کا ملازم تھوڑی ہوں. ہاں جو 100% غلط بات ہوگی اس پہ ہم ری ایکشن ریکارڈ کروائیں گے. جیسے بھی 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی پہ پابندی لگائی, اس پہ ہم نے ریکارڈ کروایا. مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بالا کوٹ سے آئے ہیں. کہاں ہیں؟ 1 منٹ مل لیتے ہیں. بھائی سوال یہاں سے پوچھ لیں جلدی جلدی, شاباش. السلام علیکم. مائک. جی سوال یہ ہے, میرے 2 سوال ہے. ایک تو چھوٹا سا سوال یہ ہے, ابھی آپ بیان میں جو ایک صاحب کے ساتھ بچے تھے تقریباً 8-10 سال کے, انہوں نے ان کو سلایا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی تو وضو ٹوٹ جائے گی. بولا ان کی نماز ایسے ہو جائے گی. تو باقاعدہ مطلب اپنے اختیار سے ان کو سلانا بیان میں کہ بغیر وضو پڑھ لیں گے بچے, وہ بغیر وضو کے پڑھ لیں. بس بچوں کو وضو کا عادی بنانا چاہیے. باقی بچہ بغیر وضو بھی نماز پڑھ لے تو اس کا وضو کا مکلف نہیں ہے وہ, لیکن بہرحال عادت ڈالنے کے لیے اس کو وضو کرا دینا چاہیے. میں پہلی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا میں نمائندہ نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کے سارے کاموں کو میں درست قرار دوں. تو فیلڈ مارشل کی باتیں فیلڈ مارشل سے پوچھا کریں. باقی جہاد فرض کیوں نہیں ہے یا فرض ہے, ہمارا کام ہے اصولی جواب دینا, اس کا امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ فوج کا کام ہے, وہ اپنی مجبوری کتنی ہے, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ بہتر جانتے ہیں. تو جس کی فیلڈ ہے اسی کو ساجھے. مثال کے طور مثالیں سے ہٹ کے میں اصولی بات کرتا ہوں. جہاد
اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوتا ہے. کبھی بھی شریعت میں وہ کام فرض نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 3-4 ملکوں کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے, 4 ملکوں کا بارڈر, اور جن میں 2 طرف سے تو پاکستان بالکل ان سیف ہے, اور ایک ملک براہ راست نہیں لیکن وہ بھی واسطوں سے مداخلت کر رہا ہے. اور پھر آپ ملک کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ دیکھو. شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالی کو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھانے کے جرم میں شہید کیا گیا. بخاری بہت سے علماء پڑھا رہے ہیں, سعودی عرب میں, مصر میں, فلسطین میں, پاکستان میں, یہاں مدارس میں, کسی کو شہید نہیں کیا گیا. شیخ ادریس کو شہید کیا گیا ہے. انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی تعریف کر دی تھی سوشل میڈیا پہ, ان کو برا بلا کہا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. تو جس ملک کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی عالم کنٹری کے یا فوج کے فیور میں بات کر دے, اور فوج کے فیور میں بات کرنے سے ان کا مقصد فوجیوں کی تعریفیں نہیں ہے, ملک بچانا تھا, کیونکہ اٹیک فوج پہ ہو رہا ہے, آپ کے مقابلے میں فوج کھڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کے سامنے, تو ان کا مقصد تھا فوج کو موٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ وہ حالات جانتے تھے شیخ ادریس صاحب کہ اگر یہ فوج راستے سے ہٹ گئی, عوام میں اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا, تو ہم تو گئے کام سے, پروگرام گیا ہمارا. اور میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, غزہ کو بھول جاؤ گے, تم غزہ کو بھول جاؤ گے غزہ کو, کیونکہ ایسی بوٹیاں نوچیں گے نا تمہاری انڈیا مل کے اور اسرائیل مل کے, تم تصور میں بھی تمہارے نہیں ہوگا, وہ بھول جاؤ گے وہ حالات. ابھی چونکہ پیڑے کھا رہے ہیں نا بیٹھ کے, لڈو کھا رہے ہیں بیٹھ کے, انجوائے کر رہے ہیں, احساس نہیں ہے. شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا, انہوں نے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی, اور انہوں نے یہ بیان میں یہ بات کہی ہے, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, حق بیان کر رہا ہوں. تو ملک کو اور فوج کو فیور کیا. سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالیاں دی ہیں, ذرا خیال نہیں کیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی والا ہے, کتنا بڑا عالم ہے, اس کی کتنی خدمات ہیں. نا 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 نا, بس سیاسی اختلافات میں اتنا آگے چلے گئے یار. تو پہلے سوشل میڈیا پہ 15-20 دن طوفان بدتمیزی, اور پھر ان کو جان سے مار دیا. اس وقت پاکستان کو یا فوج کو جو فیور کرے گا اس کی جان خطرے میں ہے. مخالفین بھرے پڑے ہیں, آپ جا کے دیکھ لو. تو بہادری یہ نہیں ہے کہ فوج کی مخالفت کرو, بڑے بڑے صحافی ہیں, بہادری ہے اس وقت حمایت کر کے دکھاؤ. نہ قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, جو بے وقوف لوگ ہیں, عقل مند تو ہیں, پڑھے لکھے ساتھ دیں گے آپ کا, نہ قوم ساتھ دے گی جو بے وقوف قوم. سوشل میڈیا بھی ساتھ نہیں دے گا, اور دہشت گرد آپ کے فیور میں ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو, خدا کی قسم میں اربوں روپے کما سکتا ہوں فوج کی مخالفت کر کے. آج میں فوج کی مخالفت شروع کر دوں, مجھے بیرون ملک کی ایجنسیاں اربوں روپے دیں گی, اربوں روپے, کروڑوں نہیں دیں گی, اربوں روپے دیں گی, اور تم سب میرے چاہنے والے ہو جاؤ گے, مجھے بہادری کا لقب بھی دو گے, بولے گے یہ بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. لوگوں میں بھی بہادر بن جاؤں گا, ارب پتی بن جاؤں گا, لیکن مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے. آپ کو پتا ہے میرے چینل کی ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے جب سے فوج کی حمایت کی ہے میں نے, جب سے فوج کی حمایت کی, لیکن پھر بھی میں حمایت کرتا چلا جا رہا ہوں. بھاڑ میں جائے چینل ایسی کی تیسی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے یہ ڈالر مفتی ہے. میں جب انڈیا نے جنگ شروع کی ہے نا, مودی نے, آپ کو پتا ہے بارڈر پہ گیا تھا, واگا بارڈر پہ فوجیوں کو ہم سپورٹ کرنے گئے تھے. ہمیں کسی خدا کی قسم فوجی نے نہیں کہا تھا کہ, یا آرمی چیف نے یا کسی آفسر نے کہا کہ جاؤ واگا بارڈر پہ فوجیوں کو تسلی دو, اتنے پیسے دیں گے. لا الہ الا اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, ہمارے دل میں خود خیال آیا, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے دل میں خود خیال آیا, یار پوری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, جا کے ان کو تسلی دو, انڈیا نے اٹیک کی دھمکیاں دے رہا ہے, فوجیوں کا مورال بلند کرو. ہم گئے وہاں پہ, ہمیں اس کی قربانی کیا دینی پڑی, ہمارا چینل انڈیا میں بین. سب سے زیادہ ویورز ہمارے انڈیا کے تھے. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کے چینل پہ وہ ویوز نہیں آ رہے. بھائی زیادہ تر ویوز ہمیں کہاں سے ملتے تھے, انڈیا سے, وہ چینل ہی اڑ گیا. پھر آدمی کو افسوس نہیں ہوگا. اس کے بعد لوگ نیچے کہہ رہے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر صحافی وہ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے, دبا کے پیسہ مل رہا ہے ان کو. تو شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے بخاری پڑھانے کی وجہ سے نہیں. ہمیں حق بولنا چاہیے, ہم کیوں نہیں بول رہے لوگوں کے سامنے حق. ان کو شہید کیا ہے فوج اور پاکستان کی حمایت کی وجہ سے. اور کے پی کے میں جو عالم اس وقت فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تبھی ہم جو علماء کے پی کے میں ہیں ان کو کال کر کر کے کہہ رہے ہیں آپ فوج کی حمایت نہ کرو. اس لیے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ فوج کی حمایت کرو گے آپ کو اڑا دیں گے, تو حکومت کو لازم ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دے. حکومت تو سیکیورٹی دے نہیں رہی ہے, تو کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے جو بھی پاکستان کی یا فوج کی حمایت کرے گا, گیا وہ پروگرام بڑھ گیا اس کا, تو یا تو بہت سخت سیکیورٹی لے کے گھومے جیسے مفتی عبد الرحیم صاحب گھوم رہے ہیں,
مفتی عبد الرحیم کو پوری دنیا سے خطرہ ہے. جن کو تم لوگ درباری اور سرکاری اور پٹھو اور فلانا کہتے ہو, مفتی عبد الرحیم نہ عوام سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور نہ وہ پیسوں کا لالچی ہے. مفتی عبد الرحیم کے پاس خدا کی قسم ایک بالی زمین نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. بچوں کی حالت میں جانتا ہوں, میرے شاگرد ہیں, اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. باقی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہ مجبوری ہے ان کی بڑی گاڑیوں, مریدوں نے ان کی خدمت کی ہے اس لیے کہ سیکیورٹی تو دینی ہے نا, یا ترنے والا بنا دیں. اور سیکیورٹی کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج کو پروموٹ کرتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے جو تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو ماضی میں دہرائی گئی ہیں. یہی بغاوت پہلے ہوئی تھی بنو امیہ کے خلاف, اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے, مسلمانوں کی فتوحات رک گئیں. پھر یہی بغاوت ہوئی بنو عباس میں, شیعہ سنی لڑائیاں ہوئیں اور جو کچھ ہوا, پھر تاتاریوں نے حملہ کیا, گئی خلافت, دوبارہ بغداد کی خلافت نہیں آئی. پھر یہی کچھ ہم نے ہندوستان میں اور خلافت عثمانیہ میں ہوا. خلیفہ ترک خلیفہ بار بار مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ فرانسیسی ہیں جو تمہیں خلیفہ کے خلاف برگلا رہے ہیں, یہ تمہاری خلافت توڑنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. مگر ینگسٹر فرینچ کے پروپیگنڈے میں آ گئے, خلافت عثمانیہ گئی اور دوبارہ اس کا نام و نشان ختم. مغلوں کے ساتھ یہی ہوا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے ہیں مسلمانوں کے, ان کو تو بچا لو. اب بھی خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں, خلیفہ نہیں آئے گا, جو رہی صحیح طاقت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جو خلافت کے نام پہ کہہ رہے ہیں نا اسلامی ملکوں میں خلافت قائم کرنی, انہوں نے بولا کمبختو جاؤ انڈیا میں خلافت قائم کرو جا کے, جو خالصتاً کافر ملک ہیں. جاؤ امریکہ میں کینیڈا میں جاؤ نا, وہاں بالکل کچھ نہیں بولتے, وہاں کچھ نہیں بولتے. اور وہاں جا کے خلافت کی بات کرو, ان کی ایجنسیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتی ہیں تمہاری, صحیح کرتی ہیں ان کے ساتھ بالکل. ان کو یہ ملک ملا ہوا ہے کیونکہ ملک اسٹیبل نہیں ہے, چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بلوچستان الگ, کے پی کے میں الگ. ایسے موقع پہ بھائی فوج, اچھا کہتے کیا ہی فوج خود ہی کروا رہی ہے. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں فوجیوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو قاتل پکڑے جاتے ہیں. بھائی لیفٹیننٹ کرنل کو اڑایا ہے رمضان میں, کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. سب سے زیادہ دہشت گردی کی وارداتوں میں فوجیوں کے ٹرک بموں سے اڑے ہیں, قاتل پکڑے گئے. تو آپ کیوں عوام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو؟ چاہے فوجیوں کو قتل کریں, چاہے علماء کو قتل کریں, عوام کو قتل کریں, ہماری نظر میں سب کیا ہیں, برابر ہیں. جو دہشت گرد مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کے جنہوں نے شہید کیا, وہی فوجیوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی ایف سی کے اہلکاروں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی علماء کو بھی شہید کرتے ہیں. ہماری نظر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو بنو میں شہید ہوا ہے, بیچارہ پولیس میں تھا, اڑا دیا. اس کا کیا قصور یار, بے گناہ عوام کو تم مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی فوج سے آپ 100 دفعہ اختلافات کرو, لیکن ایز اے ادارہ عاصم منیر کی ذات ہماری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آرمی چیف آتے ہیں جاتے ہیں, اچھا بھی آئے گا کبھی برا بھی آئے گا. اگر مفتی عبد الرحیم کہتے ہیں عاصم منیر اچھا آدمی ہے, آپ اختلاف کر لو, کہہ رہے نہیں اچھا آدمی نہیں ہے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی باجوہ کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا, کوئی مشرف کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا. لیکن بات ہے ایز اے ادارہ, ایک ہے آرمی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جب آپ بغاوت پیدا کرو گے, سربراہ ہونے کی حیثیت سے برائی کے مقصد یہ ہوگا کہ لوگ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں. یہ بھائی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. سب سے پہلے اسلام اور ملک میں سب سے پہلے پاکستان, اس پہ کوئی کمپرومائز. اور اسلامی ہمیں کہتا ہے ملک بچاؤ, اجتماعیت بچاؤ, یہ اسلام ہی کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں بچانا پڑے گا, اس لیے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. مخالفت میں حد سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. السلام علیکم مفتی صاحب. بھائی جہاد جو کرنے والے ان سے پوچھو نا, وہ کہیں گے ہم اپنے آپ کو بچائیں یا آگے بڑھ کے حملہ کریں. یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے انڈیا سے جہاد کیوں نہیں کرتے. سب سے پہلے تو پڑوس میں وہ ہے نا, آپ افورڈ کر سکتے ہو. جب یہ جنگ آپ شروع کرو گے تو افورڈ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے, آپ یہ برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. یہ سچویشن دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ جنگ ہو چکی ہے ماضی میں, اس کے نتیجے میں اسرائیل بڑا ہی ہوتا گیا, چھوٹا نہیں ہوا ہے. تو یہ سب میں فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان پر جہاد فرض ہو, نہ کر رہے ہو, مجرم بن رہے ہو, لیکن جب تک آپ کے سامنے پوری معلومات نہیں آئیں گی آپ رائے نہیں دے سکتے. مفتی یہ کہے گا کہ طاقت جب ہو تو جہاد فرض ہے. اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے, دفاعی کی نہیں. نبی کی سیرت سے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ سب دفاعی جہادوں کی دی جاتی ہیں. اقدامی میں ہمیشہ طاقت دیکھ کے لڑائی کی گئی ہے. تو اقدامی جہاد جب تک آپ میں طاقت نہ ہو, قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہا ہے, شرط لگائی ہے کہ طاقت ہوگی تو لڑو گے ورنہ نہیں. یہ تو قرآن کی آیتیں میں کئی بار پڑھ کے سنا چکا ہوں.
تو اب آپ اپنے کنٹری کو اس حیثیت سے دیکھو کہ آپ کے اپنے کنٹری میں بلوچستان ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر کے پی کے میں جو دھماکے خوارج لوگ کر رہے ہیں, آپ کے فوجی بھی جا رہے ہیں اس میں, زیادہ قربانیاں تو یہ بیچارے رنگ روٹ فوجی دے رہے ہیں, ایف سی کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں, آپ کے علماء بھی شہید ہو رہے ہیں. آپ کے اس کنڈیشن میں آپ مشورہ دے رہے ہو کہ اٹھ کے دھماکہ کر دو وہاں پہ. تو وہی بات ہو گئی, میں جو واقعہ سناتا ہوں نا, ایک حکیم نے چورن دیا کہ بھینس کو کھلاؤ. ایک آدمی کی بھینس کو قبض ہو گیا, حکیم نے کہا یہ جمال گوٹا چورا کر کے بھینس کو کھلاؤ. اس نے کہا کھلاؤں کیسے, وہ تو منہ سے نکال دیتی ہے. اس نے کہا پائپ ڈالو بھینس کے منہ میں اور ادھر منہ میں پائپ رکھ کے دوا ڈالو اور پھونک مارو زور سے, دوا چلی جائے گی اس کے پیٹ میں. کچھ دن بعد حکیم صاحب آئے, پتا چلا وہ بندے کا تو انتقال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی پائپ منہ میں رکھا تھا, انہوں نے کہا ہاں رکھا تھا. پھونک ماری تھی, کہنے بھینس نے پہلے مار دی تھی, بھینس نے پھونک پہلے مار دی تھی. السلام علیکم. تو پاکستان یہ جنگ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, کیونکہ یہ ایک ملک کی بات نہیں ہوتی, پھر ایک پوری ایک عالمی جنگ شروع ہوتی ہے اس سے. پاکستان ابھی بھی اس جنگ میں ان ملکوں کا ساتھ دے رہا ہے جو اسرائیل, ایران جو اتنی بدماشی دکھا رہا ہے نا, پیچھے کون ہے؟ پاکستان کی سپورٹ ہے, پاکستان کی سپورٹ ہے پیچھے. لیکن سارا کچھ یہیں سے گیم ہوا ہے بھائی, ان کو بھی پاورفل بناؤ. سعودی عرب پیچھے پاکستان ہے, تو اب پاکستان کہے گا کہ میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں, ایران کو بھی پیچھے سے تھپکیاں میں دوں, اور پھر انڈیا سے پہلے ایک جنگ ابھی ہو چکی ہے, اور آپ کے جو قریب ترین دو ملک ملتے ہیں وہ سارا مسئلہ انڈیا وہاں کے ذریعے بھی پھیلا رہا ہے سب کچھ. پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پاکستان اڑ کے ڈشنگ. جب یہ کرے گا نا تو سب سے پہلے آپ بولو گے بھائی خدا کے لیے ہمیں روٹی دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ والے کام نہیں کرنے چاہیے جو جاپان نے کیے تھے. سوال پوچھو میرے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا نام نور. ایک بس آخری بات, آپ یہ کہہ سکتے ہو پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں یہ سوال بات. دیکھو جہاں تک فوج کا معاملہ ہے نا, فوجی لوگ ذمہ داری پوری کر کے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. کچھ کام کیے جاتے ہیں آفیشلی بتائے نہیں جاتے ہیں, تو بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پبلک کہتی ہے ہمیں بتاؤ, ہمیں بتاؤ کون سا پٹاخہ پھوڑا ہے وہاں پہ, کون سا بم چلایا ہے وہاں پہ, ہمیں بتاؤ. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اور پھر چلو مخالفت کرو, مخالفت میں اپنے ملک کے خلاف لوگوں کو کر دینا جو اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل تو چاہتا ہے یہاں بھی بغاوت کھڑی ہو تاکہ فائدہ ہو ہمیں. چلے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ ابھی بیان میں یہ فرما رہے تھے علم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک علم عمق, دوسرا جب آپ حکمت. تو وہ آپ حکمت بس یہ میرا سوال تھا. حکمت کے یعنی کون سی علم کی بات کس طریقے سے کب بیان کرنی ہے, یہ جلدی ماشاء اللہ صلو. جی آپ سے سیلفی لینی ہے. ابے بعد میں دیکھو, ایک سیلفی لوگ ہیں نا اتنے سارے لوگ, تو میں کس کے ساتھ سیلفی لوں گا پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی سب آ جائیں گے, میں نے آپ کو پرمیشن دے دی نا تو پوری لائن لگ جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے, اس کا جو آپ نے بتایا تھا مسئلہ کہ کلیجی کے گوشت میں کلیجی اور کلیجی میں گوشت, تو اگر اجتماعی قربانی کا جو نظام چلا رہے ہیں وہ اگر یہ نہ کریں اس کا اہتمام, اجتماعی قربانی کا جو گناہ ہوگا کس کے اوپر جائے گا؟ اگر نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, اجتماعی قربانی میں جب 7 حصے دار ہوتے ہیں اور سب اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں, اس میں لازمی کرنا پڑے گا. ایسے جو بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں انفرادی طور پہ نہیں, جیسے کہ بڑے بڑے جو آرگنائزیشن ہے نا بھائی, اگر وہ نہیں کرتے گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ یہ گناہ اس کے اوپر جائے گا, لیکن آپ کے لیے گوشت جائز نہیں ہوگا. وہ لے نہیں سکتے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک آدھ کلیجی ملا دو, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ہاں جو وقف قربانیاں ہوتی ہیں ان میں تو حصے ہوتے ہی نہیں نا, وہ تو ایسے ہی بٹ رہا ہوتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. دور سے آئے ملاقات کرنے. ہائے میرے بچے, اتنے لوگ ملاقات کریں گے تو میں کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا؟ کہاں سے آئے ہو؟ جاپان سے آئے. آپ کہاں سے آئے ہو؟ چل ان سے اور یہ 2 بھی آ جائیں جن کو جو میں پرمیشن دی ہے, ان کے علاوہ کوئی نہ آئے بس. مفتی صاحب آپ کی ایک کریکشن کروانی ہے. جی آپ نے ابھی بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ ہمارے ہیرو ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ بات کریں, لیکن امریکہ کی بہت اسٹرانگ کرکٹ ٹیم ہے, تو اس میں آپ کو بتانا تھا کہ ان کی, اور پاکستان کو بھی ہرا چکی ہے وہ. امریکہ کی کرکٹ ٹیم اس سال, جی سر اس سال نہیں, بہت سارے پہلے بگڑ گئے ہوں گے بیچارے. اچھا سر, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ہرانا تو کوئی کمال نہیں ہے. بہرحال جنگ میں پاکستان کو ہرانا مشکل ہے, کرکٹ میں تو پاکستان نے نظر سے بچنے کے لیے ہر دفعہ ہاتھ اصل ہارتا میں ہی. سر آپ ہمارے ہیرو ہیں انٹرنیشنل لیول. نہیں, میں ہیرو نہیں ہوں بھائی. وہ کہتے ہیں مولویوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آج داڑھی ٹوپی رکھ لینا. اچھا چلو, بیان سے میں یہ بات ہٹوا دوں گا. صحیح ہے. اچھا سر, دوسرا ایک سوال تھا میرا آپ سے کہ آج آپ نے بات خود ہی کر دی کہ جو علماء ہیں وہ آپس میں اتفاق نہیں کر رہے اور وہ سارا, لیکن سر ہمارے علماء بھی جو علماء دیوبند ہیں ایک ہی جگہ سے, مثلا کوئی کہتا ہے شوال کر رکھے, کوئی کہتا ہے نہیں. فقہ کی بات نہیں میں کر رہا, میں تو ایک ہی یعنی فرقے مکتب کی بات کر رہا ہوں.
سر اس میں ہم کس کو فالو کریں؟ صرف مفتی ظفر علی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں رکھو، باقی ساری دنیا کے سارے علماء کہتے ہیں شوال کے روزے رکھو. تو حضرت مفتی ظفر علی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تفردات مشہور ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ادارے کے فتوے کو فالو کرنا چاہیے، کسی فرد واحد کے فتوے کو نہیں. وہ تو اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے، وہ کہتے تھے وطر کے بعد نوافل ہی حرام ہے، وہ کہتے تھے تراویح کے بعد تہجد ہی جائز نہیں ہے. میں نے خود ان کی مسجد میں سہروزہ لگایا ہے، مکروہ وقت میں اشراق وہ پڑھاتے ہیں طلبہ کو، میں نے خود دیکھا ہے. یہ تو قابل احترام، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی وہ قبول کرے، لیکن ان کے تفردات ہیں، پوری قوم سے ہٹ کے کچھ مسائل ہیں. اور تراویح کی اجرت کو بھی انہوں نے جائز لکھا ہے، لیکن جتنے، اس لیے ایسے موقع پہ فتویٰ ادارے کا لیا جائے گا. جامع الرشید سے لیں، دارالعلوم کورنگی سے لیں، بنوریا سے لیں، بنوری ٹاؤن سے لیں، جامعہ اشرفیہ سے لیں، اداروں کے فتوے چلتے ہیں. ایسے اشخاص کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ کنفیوژن جو انہوں نے پیدا کی ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے، ورنہ فتویٰ فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں. اب باقی وہ جو کہتے ہیں امام حنیفہ نے لکھا ہے، دیکھو امام حنیفہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عقیقہ بھی منسوخ ہے. امام حنیفہ نے تو یہ بھی ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے جو بارش کی نماز ہے. تو صرف یہ دے دینا، کہہ دینا کہ امام حنیفہ نے لکھا ہے. بات یہ کہ فقہ حنفی میں فتویٰ کس قول پر ہے. فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، فتویٰ کس قول پر ہے. تو وہ مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ قول متروک ہے، یہ اس قول پر عمل نہیں کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ تو یہ بھی کہتے ہیں اور ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کیا ہے؟ 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتی. تو فقہ حنفی کو اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو پوری دنیا میں وہ ایک ہی رائے ہوگی. تو اس لیے اس میں حضرت مفتی ظفر علی صاحب 100 دفعہ احترام، لیکن ان کی یہ رائے معتبر نہیں ہے، ان کے تفرد ہیں. تو اس سے کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ دیکھو کسی بھی دارالفتہ سے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لو، سب کے نزدیک تراویح کی اجرت ناجائز ہے. تو اس لیے ایسے انڈیویجولی کوئی رائے سامنے آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں آپ کی تو بھی تو کچھ انفرادی آ رہا ہے. کون سی رائے میری انفرادی ہے بتا دو بھائی. میری کوئی رائے ایسی نہیں جو میں نے پوری امت سے ہٹ کے کوئی رائے رکھی ہوں. عاملوں کو میں پہلے بھی گالیاں دیتا تھا، آج بھی دوں گا، کل بھی انشاءاللہ دوں گا. یہ انفرادی رائے نہیں، دینی رائے کی بات کر رہا ہوں. عامل کوئی دین وین کا حصہ نہیں ہے ہمارے، نہ کوئی مفتی کا عامل، علوم ہی نہیں ہے، ٹوپی ڈرامے ہیں. خدا کی قسم اتنا مزہ آیا، دل چاہ رہا ہے عصر تک گالیاں شروع کر دوں. میں بس روک رہا ہوں اپنے آپ. مجھے جو عاملوں کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے وہ 4 شادی میں بھی نہیں آتا، کیونکہ بغیرتوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سالوں کے پاس کر ہی نہیں سکتے کچھ. دھمکیاں پڑکیاں مارتے ہیں، حمزات، موکل، چڑیل، بھوت، حصار رکھ کے لگاؤ بغیر تو کچھ اور کام کرو سالے کہیں. ایک ابھی کسی نے مجھے لنک بھیجا، وہ کہہ رہا ہے یوں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. کسی نے لکھا ہے اسماعیلی بنائی بھی، کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود تجھے بلا رہے ہیں. الحمدللہ اب لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مفتی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ ایک جگہ ان کا کلینک ہے گھر کے اندر ہی گلبرگ میں. والدہ کو لے کے گیا تھا تو 15-20 منٹ انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میں نے کہا 38-39 سال. کہہ رہے میری 76 سال عمر ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، آج تک میرے نشان نہیں آیا. نشان نہیں آیا؟ پیشانی پر نشان نہیں آیا. تو تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اپنی پیشانی کو خراب کر رہے ہو، چہرہ خراب کر رہے ہو، کیوں ایسے سجدے کرتے ہو؟ یعنی مجھے کافی ڈانٹا انہوں نے. اب وہ میں چپ چاپ سنتا رہا. میں نے اس طرح کا آپ کا کلپ ان کو بھیجوں گا. دیکھو چہرے پہ سجدے کا نشان بننا یہ بڑی رحمت اور برکت کی بات ہے. اور کچھ لوگوں کی اسکن ایسی ہوتی ہے چند دفعہ سجدہ کر کے نشان آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی اسکن ایسی ہوتی ہے نہیں بنتا نشان. ہاں کچھ اس میں ڈرامے باز بھی ہوتے ہیں جن پہ میں بیان بھی کر چکا ہوں، وہ زبردستی نشان بناتے ہیں، وہ غلط ہے. لیکن اگر سجدہ کرنے سے کسی کے چہرے پہ ماتھے پہ نشان آ گیا تو یہ تو فضیلت کی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اعضاء نماز میں زمین سے لگتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان سے نور نکلے گا، ان سے نور نکلے گا، کیونکہ یہ اللہ کے سجدے کی وجہ سے ایسا ہوا. تو خود سے نشان نہ بنایا جائے، ڈرامے نہ کیے جائیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے نشان آ گیا ہے تو یہ مومن کے چہرے کا نور ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. ایک سیکنڈ جی پوچھیں آپ. مفتی صاحب قربانی کے حوالے سے سوال کرنا تھا. جیسا کہ ابھی میں نے کلپ دیکھا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، بہت وائرل ہوا تھا کلپ، کہ قربانی کا جانور آیا تھا اور وہ جب اس کو ان لوڈنگ کر رہے تھے تو قربانی کا جانور جو نا اچھل کے ایک دم وہ شیزور تھا اس پہ سے جب ماری اس نے دونوں ٹانگیں اس کی پھنس گئیں، جا کے زمین میں گرا ہے، اس کا ایک سنگ ٹوٹا ہے اور وہ آن دا اسپاٹ ایکسپائر ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بندہ لے کر آیا جانور، کیا اس کی قربانی ہو گئی؟ کیونکہ ابھی اس نے ذبح بھی نہیں کرا. اگر وہ غریب تھا تو پھر قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بس انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب دے دیں گے. امیر تھا تو اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. اچھا ایک اور سوال تھا کہ میرا ایک دوست ہے کہ اس نے ایک لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا تھا تو اس کی وہاں سے نہ ہو گئی تھی.
نیک آدمی تھا, لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا ہے ماشاء لڑکی اللہ. کے لیے بھیجا تھا, لیکن ادھر سے اس کے گھر والوں نے نہ کر دی تھی. لیکن وہ ہوتا ہے. لڑکا تعویذ وغیرہ کے چکر میں پڑ گیا کہ یار یہ تعویذ وغیرہ میں اس طریقے سے کروں گا تو باندھ کے اور یہ کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا تو ہو جائے گا. تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے, 100%. زندگی بھر تعویذوں میں پڑا رہے گا. کام اللہ نے کرنا ہے, اگر ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اگر ہو گیا تو یہ سمجھے گا تعویذ نے کرایا ہے. ابھی میں اپنا واقعہ بتاؤں آپ کو, میں اپنے واقعات اس لیے بعض دفعہ سنا دیتا ہوں موٹیویشن کے لیے. میں بھی ایکسرسائز کر رہا تھا. پہلی بات تو میں ایکسرسائز کی ویڈیوز نہیں بناتا, لوگ بنا کے ڈال دیتے ہیں, بہت بری حرکت ہے. مجھے نہیں پسند شو مارنا, اور میں کون سا کوئی پروفیشنل جم ٹرینر ہوں, آڑی ترچھی کر رہا ہوتا ہوں میں, اسی کو لوگ ڈال دیتے ہیں. ایک ابھی ڈپس کی آئی ہے, غلط طریقے سے میں پش اپ کر رہا ہوں, غلط طریقے سے, مجھے خود پتا بھی ہے, لیکن ویڈیو بنا کے ڈال دی کسی نے اور کہا ہمارے موٹیویشنل ماشاءاللہ مفتی صاحب, اور کتنی اچھی چھچور پنا ہے یار, آپ ورزش کر رہے ہو کر لو, دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو. لیکن لوگ ڈال دیتے ہیں. ابھی ہوا یہ کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے یوگا کرتے ہوئے میری کمر کڑاکا آیا, ٹائٹ والا. کیا آ گیا؟ کڑاکا. جاگنگ کی میں نے, بھاگا دوڑا, پش اپ سب کیے. یوگا میں نا مڑ جاتے ہیں نا, تو ضرورت سے زیادہ مڑ گیا میں. اور پھر اس کے اگینسٹ میں نے فوراً کی, جو میری غلطی تھی, نہیں کرنی چاہیے ایسے, اس کے خلاف ہے یہ. کمر میں آیا ہے کڑاکا. جب کڑاکا آیا تو اتنا خطرناک زندگی میں نہیں آیا. 3 ہفتے تو میں اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا. پچھلے ہفتے بھی میں نے پتا ہے نا بیٹھ کے جمعے کی نماز پڑھی تھی. اتنا خطرناک کڑاکا آیا میرے, چلنا پھر رہا. میں مایوس ہو گیا کہ میں سیدھا نہیں ہو سکتا شاید کبھی بھی. خیر میں نے علاج ولاج کرایا. جو مل رہا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے مفتی صاحب ایسے موقع پہ جو بچہ الٹا پیدا ہوا وہ نا اس سے ٹانگ رکھوا لو کمر پہ. نمازی بھی دیندار بھی. ایک صاحب تو آ گئے کہ وہ الٹے پیدا ہوئے تھے, کہہ رہے ہیں یہ پاؤں رکھیں گے دیکھنا صحیح ہو جائے گا, یہ ٹوٹکے ہیں. میں نہیں کروں گا بھائی, مر جاؤں گا, میں نہیں کروں گا. ہمارے رفیع بھائی ماشاءاللہ کتنے لمبے سوال پوچھتے ہیں. کسی نے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا, کسی اور کو بھی اسکرین شاٹ لے کے ہم نے رفیع بھائی کو بھیج دیا. آج نہیں آئے اسی وجہ سے. میں نے کہا رفیع بھائی دوسروں کا بھی ٹائم ہوتا ہے, آپ بہت لمبا کھینچ لیتے ہو سوال کو. خیر محبت والے آدمی ہیں, لیکن یہ سوال بہت کھینچ لیتے ہیں, دوسروں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. رفیع بھائی نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کیوں ڈاکٹر سے دوا لے رہے ہو, انجیکشن لگوا رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ وہ فلانا محلے میں ایک ہے الٹا پیدا ہوا تھا, بس ایک پاؤں رکھے گا صحیح ہو جاؤ گے آپ. بار بار میرے پاس کالز آ رہی ہیں, میسج آ رہے ہیں. اور بھی اس دن میں دفتر میں بیٹھا ہوں, ہمارے محلے میں ایک صاحب الٹے پیدا ہوئے تھے, وہ آ گئے, تبلیغ والے لے کر آئے. کمال کی بات, جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, وہ تبلیغ والے لائے اس کو, وہ خود بھی تبلیغ میں ہے. میں نے کہ ایک تو کم وقت پیدا الٹا ہوا, اس سے کام بھی الٹے کر رہا ہے, تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ تم الٹے کیوں پیدا ہوئے. تو وہ آئے ہیں کہ جی میں پاؤں رکھوں گا ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا میں تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا, اتنی شدید تکلیف میری زندگی میں نہیں کبھی ایسے ہوا. لیکن وہ جب میں مڑا ہوں نا کچھ زیادہ ہی مڑ گیا. اور پھر مڑنا کے بھی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اگینسٹ جو ایکسرسائز ہوتی ہے نا وہ 1 منٹ کا وقفہ ہونا ضروری ہے. میں نے جلد بازی میں وہ فوراً ہی کر لی, تو ظاہر ہے مسل چڑھ گئے, وہ ہلا دیا اس کو, ٹیسٹ ویسٹ ہوئے, MRI پتہ چلا جی وہ کچھ سویلنگ آ گئی ہے. خیر بہت تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ مجھے شفا دی. میں تو مایوس ہی ہونے لگا تھا. میری عادت ہے اپنی بیماریاں نہیں بتاتا میں لوگوں کو. اب یہاں رفیع بھائی کہہ رہے ہیں امام صاحب کے لیے دعا کرو, اللہ امام صاحب کو صحت دے. میں نے کہا میرے لیے دعا نہیں کروانا, میں خود اللہ سے کر لوں گا دعا. گھر والوں کو بتائے, اپنی بیماریاں کیوں دنیا کو بتایا. سارے طرز کھائیں گے, فون کریں گے, ہائے ہائے ہائے, اچھا نہیں لگتا. آپ کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا اللہ سے کرو, بس اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرو, باقی نہیں. یہ جو بیمار ہو کے لوگ دعائیں کرواتے ہیں نا اپنے لیے, مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ اپنے عیب اگر کوئی, یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, چھوڑ دو. ہر آدمی بیمار ہوتا ہے بھائی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, پیغمبروں کو بیماریاں آئی ہیں, پریشانی آئی ہیں, ہمیں بھی آ گئی. اب دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں, سارے کمنٹس میں پھر دعائیں مانگ رہے ہوں. دیکھو ایک عربی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, جملہ یاد رکھو. رحم کہتے ہیں رہبوتک خیر من رحموتک, لوگ تم سے ڈریں تمہارے ظلم کی وجہ سے, یہ بھی غلط ہے. لیکن اس سے زیادہ غلط یہ کہ تم مظلوم بنو اور لوگ تم پہ ترس کھائیں. بہت گہری بات ہے, لیول سے اوپر کی بات ہے. 2 غلط چیزوں میں کمپیئر کر رہا ہے. آپ لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دو, لوگ آپ کے خوف سے ڈرنا شروع ہو جائیں. اچھا کام ہے برا کام ہے, بری عادت ہے نا کہ ظلم کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں, آپ کی طاقت کی وجہ سے کانپ رہے ہیں, بری بات ہے. لیکن آپ کمزور ہو اور لوگ ترس کھانا شروع کر دیں, ہائے 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 بیچارہ, ہائے 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 بیچارہ, وہ کہتے ہیں یہ زیادہ برا ہے. اس سے بہتر ہے ظالم بن کے ڈرا دیتے, وہ بھی برا ہے. لیکن یہ جو مظلوم بن کے ترس کھا رہے ہیں نا لوگ تم پہ, یہ زیادہ برا ہے. کیونکہ اس لیے زیادہ برا ہے کہ اب آپ گویا مخلوق کی نظروں میں گویا بھیک مانگ رہے ہو رحم کی. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی عادت تھی کہ اپنی بیماری بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے, اپنے گھر والوں اور بس اللہ کے سامنے. تو میری کمر اکڑ گئی تھی,
تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا, سیدھا ہی نہیں چلا جا رہا. اب میں نے کہا یار میں ٹیڑھا میڑھا چلوں گا, ویڈیو آئیں گی, لوگ ترس کھائیں گے, دعائیں ہائے مفتی صاحب مسجد میں دعائیں, چھوڑو یار مر جائے زیادہ اچھا ہے. اللہ ویسے تو بچائے, ایسا نہ ہو فرشتہ سن کے بولے چلو میں نے دعا قبول کر لی. خیر تو اب تو میں ٹھیک ہو گیا, تو اب آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس کا, ورنہ میں نے بتایا بھی نہیں کسی کو, یہاں پہ دعا بھی نہیں. ہم دعاؤں کے محتاج ہیں, لیکن کیوں دنیا کو ڈنڈورا پیٹیں گے, یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا. سب کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے بھائی. تو میں نے نہیں الٹا پاؤں رکھوایا. اب کیا ہوا, 3 ہفتے ہو گئے تھے میرا یہ مرض ٹھیک نہیں ہوا, علاج کرا کرا کے فزیو تھراپی بھی, اور تیسرے ہفتے میں جو آخری دن جو میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا, وہ ریکارڈ توڑ خراب ہوئی ہے. یعنی پچھلے ہفتے کے جو 3 ہفتے گزرنے والے تھے, اتنا شدید درد ہوا کہ بس مجھے لگا کہ یہ درد 2 دن رہا نا تو میں شاید موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دوں گا. یہ حالت ہو. فون آ رہے ہیں, ایک دفعہ الٹے والے کو رکھوا لو. ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے یار کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے الٹا پیدا ہوا ہوا آدمی پاؤں رکھے گا اور ٹھیک ہو جاؤ گے, تو ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا نا, یہ لوگ ان کا غلط چیز پہ ایمان مضبوط ہو جائے گا, اور یہ کہیں گے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی, الٹے پاؤں والے نے رکھا ہے, الٹے پیدا ہوئے نے رکھا, ٹھیک ہو گئی. جو آخری دن مجھے تکلیف ہوئی ہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. نہ لیٹا جا رہا ہے, نہ کروٹ لی جا رہی ہے, ہلا بھی نہیں جا رہا, اور بجائے بیماری کم ہونے کے, میں نے ڈاکٹر جو میرے علاج کر رہے ہیں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 3 ہفتوں میں وہ پوزیشن نہیں ہوئی ہے جو آج ہوئی ہے. 3-4 گھنٹے تکلیف کے بعد پھر وہ پین کلر کا کوئی انجیکشن لگوائے میرے, اس کے بعد سے آرام آنا شروع ہوا. 2-3 دن میں بالکل فٹ فاٹ. میرا دل چاہ رہا اٹھا کے میں لوگوں کو کک ماروں, اور جو بھی الٹے پیدا ہوئے ہیں نا ان کو جا کے ٹھڈے ماروں میں جا کے. اللہ نے شفا دے دی, اللہ کے اختیار میں ہے, ٹھیک بالکل فٹ ہو گیا الحمدللہ. اور چنگیزی صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے دعا کی تھی میرے لیے, اور نفل منت مانی تھی انہوں نے کہ میں نے منت مانی ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا, کھڑے ہوئے. اللہ ان کو یہ کرنے کا کام ہے, دعا یا اس طرح سے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا اللہ نے کتنی بڑی آزمائش سے نکالا. اگر آج رات اس شدید تکلیف میں الٹے پیدا ہوئے ہوئے آدمی سے پاؤں رکھوا لیتا, کیونکہ میں جب فجر میں اٹھا ہوں نا انجیکشن لگوا کے, تو مجھے لگا کہ میں 90% ٹھیک ہو گیا ہوں, یعنی اچانک بس ٹھیک ہوا ہوں میں, اللہ نے ٹھیک, اور 10% 2 دن میں اب بالکل فٹ فاٹ. اللہ آپ لوگ کی نظر سے بچائے بس. میں نے کہا یار اس رات جو اتنی آزمائش میں تھا کہ 3 ہفتے علاج کر کے بھی فائدہ نہیں ہوا, تو ایسے موقع پہ آدمی کو وسوسہ آ جاتا ہے کہ الٹا پیدا ہوا ہوا بلا لو, اور وہ پاؤں رکھ دیتا اور میں صبح فٹ فاٹ اٹھتا, تو میرے ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ یہ ٹوٹکا صحیح ہے. اس لیے میرے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ چلو بھائی 3 ہفتے 4 ہفتے بہت ہیں, بس یہ مزید کمر ٹیڑھی رہی تو بندے کا انا للہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, مر جائے گا یہ. تو اب اللہ نے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. ایسے موقع پہ آپ کوئی ٹوٹکا کروا لیتے ہو, پاؤں رکھوا لیتے ہو, کچھ ہوتا ہو, صبح اٹھے آپ ٹھیک, تو آپ کا ایمان اور مضبوط کہ جتنے بچے ہیں اللہ کرے سارے الٹے ہی پیدا ہوں. بھائی اگر یہ ایسا ہوتا تو آغا خان والے الٹے پیدا ہوئے کو لا کے رکھ لیتے اپنے ہاسپٹل میں. اس لیے بھائی ہم نہیں مانتے ان ٹوٹ ہو گئے جیسی کی تیسی بھاڑ. میرا تو ایمان اور پہلے بھی مضبوط تھا اور مضبوط ہو گیا, میں نے کہا بھاڑ. اور اب مجھے کوئی بھی الٹا پیدا ہوا نظر آ جائے نا, میں سوچ رہا ہوں عاملوں کے ساتھ میں ان کو بھی ایڈ کر لوں. جو بھی الٹے پیدا ہوئے ہیں, چاہے وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہو چاہے وہ ریونڈ کے ہو, ان سے بچ کے رہو. یہ خود تو الٹے ہیں, تمہاری کھوپڑی کو بھی الٹا کر دیں گے. سیدھا سیدھا علاج کراؤ. ہومیوپیتھک علاج بھی ہوتا ہے اس کا, اچھا ہوتا ہے. میڈیکل علاج بھی ہوتا ہے. بیماریاں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے بتایا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا. آپ نے فرمایا یہ منافق ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ منافق. کیونکہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے. مجھے جو اپنی اوقات یاد آئی ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے میری ویڈیوز آ رہی ہیں, ڈنٹ پل رہے ہیں, یہ وزن اٹھا رہے ہیں, یہ تگڑ تگڑ دوڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. اس کے بعد میں جو لیٹا ہوں نا وہ ویڈیو دیکھ کے میں کہتا یار یہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ کروٹ لی جا رہی ہے. نماز کرسی پہ بیٹھ کے کتنا مذاق اڑایا کرسی والوں کا. زمین پہ بھی نہیں پڑی جا رہی تھی کیونکہ اٹھتے ہوئے اتنی کروٹیں لے کے اٹھنا پڑ رہا تھا. میں خود کرسی پہ بیٹھ کے 2 ہفتے میں نے نماز پڑھی ہے. اور کہیں پبلک پلیس میں کسی جیسے ہاسپٹل جا رہا ہوں نا, اب لوگ کھڑے میں ان کے سامنے مجبوراً سیدھا چل رہا ہوں. اتنی تکلیف میں سیدھا چل رہا ہوں کہ وہ کوئی دیکھنے لے ویڈیو بنا کے ڈال دے گا, سب ترس کھانا شروع کر دیں گے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ لوگ میرے اوپر ترس کھائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں لوگ نہ ترس کھائیں. اللہ دیکھے اپنے گھر والے تو وہ تو بچے اپنے ہی ہوتے ہیں, ان کو سامنے آدمی چیخو پکار کر سکتا ہے. پبلک کے سامنے آدمی فٹ فاٹ ہی رہے اور الٹے پیدا ہوئے وہ کی ایسی کی تیسی.
تو سب کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے, بیماریاں بھی آتی ہیں, شفا بھی آتی ہے, اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ نہ نکالتا اس ٹینشن سے تو کتنی بڑی مصیبت تھی یار. تو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے نا اللہ بتاتے رہتے ہیں, تم بیٹا 4 بھی کر لو, دوڑو بھی, 2 سیکنڈ لگتے ہیں, تھوڑا سا اسکرو میں نے کمر کا دائیں بائیں کر دیا نا, گیا, چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی. وعلیکم السلام. آپ تو الٹے پیدا تو نہیں ہوئے تھے, بس پھر صحیح ہے, آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک. 2 بچے ہیں, سیدھے پیدا ہوئے ہیں الٹے پیدا ہوئے, سیدھے پیدا ہوئے, پھر ٹھیک ہے. اب بتائیں, حقوق پورے نہیں ہوتے.